نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره۔ حدیث نمبر 120 ہے۔ سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق دیکھیں۔ حجب یحجب نصر ینصر سے ہے۔ حجبت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اسی سے حجاب آتا ہے، اس کا معنی ہے چھپانا، پردہ کرنا۔ اور الشہوات یہ جمع ہے شہوت کی۔ شہا یشہو نصر ینصر سے اس کا معنی ہے پسند کرنا، چاہنا۔ اور المکارہ یہ جمع ہے مکرہتن کی، اور مکرہتن مصدر ہے۔ سمع یسمع سے اس کا معنی ہے کرہ یکرہ ناپسند کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ترجمہ دیکھیں۔ حجبت النار بالشہوات، جہنم کو چھپایا گیا ہے شہوات کے ساتھ، یا جہنم کو ڈھانپا گیا ہے شہوتوں کے ساتھ، اور جنت ڈھانپی گئی ہے بالمکارہ مشقتوں کے ساتھ، یعنی ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ۔ یعنی جہنم بظاہر دیکھنے میں خوبصورت ہے، یعنی آپ خوبصورت اعمال کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی شہوت، خواہش پرستی اور اپنے نفس کے اتباع۔ جب ان پردوں کو آپ پار کریں گے تو آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اور اسی طرح وحجبت الجنۃ بالمکارہ، اور جنت کو چھپایا گیا ہے ناپسند چیزوں کے ساتھ، یعنی رات کو اٹھنا، نماز پڑھنا، وضو کرنا، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، یہ ناپسند چیزیں ہیں۔ لیکن ان ناپسند چیزوں کو آپ کے نفس کو پسند نہیں ہے، تو آپ ان مشقت کو برداشت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پردوں کو پار کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ اللہ کے حکم سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے حجبت النار بالشہوات، جہنم کو ڈھانپا گیا ہے خواہشات کے ساتھ، اور جنت کو ڈھانپا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کے بعد اس کی ترکیب دیکھیں۔ حجبت فعل مجہول، النار اس کا نائب فاعل، با حرف جار، الشہوات مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا حجبت فعل مجہول کا۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، حجبت فعل مجہول، الجنۃ نائب فاعل، بالمکارہ جار مجرور مل کر متعلق۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ معطوفہ۔ اگلی حدیث ہے 121 نمبر۔ یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق دیکھیں۔ یحرم، حرم یحرم، سمع یسمع سے حرمن اس کا معنی ہے بوڑھا ہونا۔ ویشب، شب یشب شابن و شبابن اس کا معنی ہے جوان ہونا، یعنی 30 سال کی عمر جو ہے اس کو شاب، یعنی شاب جوان کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے شباب۔ الحرص، حرص یحرص اس کا معنی ہے لالچ کرنا، اور المال، مال اموال اس کی جمع ہے۔ والحرص علی العمر، عمر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے اعمار۔ ترجمہ دیکھیں۔ یحرم ابن آدم، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے۔ ویشب منہ اثنان، لیکن اس کی دو چیزیں جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہیں۔ ویشب منہ اثنان، دو چیزیں اس میں جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الحرص علی المال، مال کا حرص، والحرص علی العمر، اور عمر کی حرص۔ انسان جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، فرمایا کہ دو چیزیں گزرے یعنی زمانے کے ساتھ مزید سے مزید تازہ اور مزید سے مزید جوان ہو جاتی ہیں، یعنی ان میں ہمت اور
لالچ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہے مال کی لالچ، یعنی جتنا عمر کم ہے لالچ کم ہے، اور جتنا عمر زیادہ ہوگا اتنا مال کا لالچ بھی زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح عمر کی دوسرا ہے والحرص علی العمر، اور عمر کا لالچ کہ کاش کہ مجھے اور عمر مل جاتا، اور عمر مل جاتا۔ انسان 100 سال کا بھی ہو جائے پھر بھی اس کو خواہش رہتی ہے کہ کاش کہ میں 10 سال 5 سال 2 سال 3 سال میں مزید زندہ رہوں۔ اسی طرح مال کے لالچ بھی زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اب اس حدیث کی جو ہے وہ ترکیب دیکھیں۔ یحرم فعل ابن مضاف، آدم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ یشب، یشب فعل من حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کا۔ اثنان مبدل منہ، الحرص ذو الحال علی المال، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتن کا، ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ الحرص ذو الحال کا حال، ذو الحال اپنے حال کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنا معطوف علیہ، واو حرف عطف، الحرص ذو الحال علی حرف جار، العمر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتن کا، ثابتاً صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا حال، ذو الحال اپنے حال کے ساتھ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ بنا اثنان مبدل منہ کا بدل، مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ بنا یشب فعل کا فاعل، یشب فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر معطوف علیہ کے لیے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ بنا جملہ معطوفہ۔ اگلا لفظ ہے، اگلی حدیث ہے 122، نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ۔ نعم افعال مدح، الرجل جمع رجال آتی ہے، الفقیہ فقیہ اس کو کہتے ہیں جس کو دین کی سمجھ ہو، جمع آتی ہے فقہاء۔ احتیجہ یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ احتاج یحتاج و احتیاج باب افتعال سے ہے، محتاج ہونا ضرورت مند ہونا۔ نفع ینفع فتح سے فائدہ پہنچانا۔ استغنا یستغنی استغنا یعنی استغنا کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ مستغنی کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ تو اغنا یغنی اغنا اس کا معنی ہے غنی کرنا، ٹھیک ہے، یعنی استغنا کرنا اور اپنے آپ کو غنی کرنا، یہ باب استفعال سے ہے اور یہ باب افعال سے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، نعم الرجل الفقیہ فی الدین، کیا ہی اچھا آدمی ہے دین میں سمجھ رکھنے والا۔ نعم کتنا ہی اچھا آدمی ہے، الرجل الفقیہ فی الدین وہ شخص جو دین میں سمجھ رکھنے والا ہے۔ کیا ہے فرمائے، ان احتیج الیہ اگر اس کی طرف کوئی ضرورت لے کر جائے تو نفع تو وہ اس کو نفع دے، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ اگر اس سے بے نیازی ظاہر کی جائے تو اغنا نفسہ اپنے آپ کو بھی وہ بے نیاز کرے، یعنی لوگ اگر اس کی طرف ان احتیج الیہ اپنی ضرورت لے کر جایا جائے تو نفع دے، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ اگر اس سے بے نیازی کی جائے، لوگ اس کے پاس نہ آئیں تو اغنا نفسہ تو وہ اپنے آپ کو بھی لوگوں سے بے نیاز کرے، لوگوں سے مانگتا نہ پھرے۔ یہاں بہترین صفت بیان کی گئی ہے عالم آدمی، فقیہ آدمی کی، کہ جس کو دین کی سمجھ ہے اور ہر حال میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ہر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر لوگ اس کے پاس ضرورت لے کر جاتے ہیں تو ان کو نفع دیتا ہے، اور اگر لوگ اس سے استغنا کرتے ہیں، اس کی طرف بے توجہ کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، لوگوں کی مال کی طرف نظر نہیں بڑھاتا، اس کی ہمیشہ جو ہے وہ استغنا والی صفت کے ساتھ متصف رہتا ہے۔ نعمہ یہ جو ہے فعل مدح، الرجل مبدل منہ یا الرجل جو ہے وہ مبدل منہ، الفقیہ صیغہ اس میں صفت مشبہ، ضمیر اس کا جو ہے وہ فاعل، فی الدین جار مجرور مل کر متعلق ہوا، اور صفت مشبہ اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ نعمہ کا جو ہے وہ فاعل بنا۔ نعمہ یا مخصوص یعنی نعمہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ بنا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے ہے ان حرف شرط، احتیجہ فعل ماضی مجہول،
اور ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، الی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا احتیج فعل کا، فعل اپنے یہ فعل مجہول کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ بنا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط نفع فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنا جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ، یہ سارا ان احتیج الیہ نفع معطوف علیہ، و حرف عطف ان حرف شرط استغنی عنہ، فعل مجہول ضمیر نائب فاعل، عنہ اس کا متعلق، یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر معطوف علیہ نہیں، شرط اغنا فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، نفسہ جو ہے یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ معطوف علیہ یعنی جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہو گیا جملہ معطوفہ۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، یتبع تبع یتبع سمع یسمع سے اس کا معنی ہے عربی میں پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، اسی سے تابعی جس نے صحابی کو دیکھا اور اس کے نقش قدم پر چلا۔ المیت میت کو کہتے ہیں، اور یرجو رجع یرجو لوٹنا، بقیہ یبقى باقی رہنا سمع سے ہیں، اور تو یہ آگے ایسے ہی لفظ ہیں سارے۔ ترجمہ دیکھیں، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس کی قبر تک، فیرجع اثنان دو چیزیں واپس لوٹتی ہیں، ویبقى معہ واحد اور ایک چیز ان کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ کون کون جاتی ہیں؟ فرمائے یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے ساتھ جاتی ہیں اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کا عمل، فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس آتا ہے، واپس لوٹ جاتے ہیں، ویبقى عملہ جبکہ اس کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ یہاں تین چیزیں میت کے ساتھ اس کی فیملی جاتی ہے، رشتہ دار، دوست، احباب، یار سب، اور اس کے مال جاتے، اس کی گاڑیاں، اس کی جو ہے وہ سواریاں، وہ سب جاتی ہیں میت کی قبر تک، اور قبر میں جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد اس کے اہل و عیال اور اس کی گاڑیاں، اس کی مال واپس آتی ہیں، ویبقى عملہ تو اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو یعنی انسان کے ساتھ ہمیشہ کام آنے والا، باقی رہنے والا، مشکل حالات میں کام آنے والا، جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے تو اس کا عمل ہے، تو لہذا انسان کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ یتبع فعل المیت مفعول به، ثلاثۃ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا معطوف علیہ۔ فا حرف عطف، یرجع فعل، اثنان فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف اول۔ واو حرف عطف، یبقى فعل، معہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ، واحد جو ہے یہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، یہ معطوف ثانی۔ اب یہاں پر یعنی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں کے ساتھ مل کر یہ بنا مبین، ٹھیک ہے، آگے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یتبع فعل ہو ضمیر اس کا مفعول به، اہلہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، مالہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ معطوف اول، عملہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ یہ معطوف ثانی، اہلہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں کے ساتھ مل کر یہ فاعل بنا فعل کا، یتبع فعل کا، یتبع فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ، یتبع فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنا دوبارہ معطوف علیہ، ٹھیک ہے، دوبارہ یہ بنا معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ بنا۔ فا حرف عطف، یرجو
فعل وہ یہ یرجو فعل اہلہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف مالہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ بنا یرجو فعل کا فاعل۔ یرجو فعل اپنے فاعل یرجو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ ہوا ما قبل کے لیے معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملے معطوفہ ہو کر جو ہے یہ پھر جو ہے یہ معطوف علیہ بنا۔ آگے ہے واو حرف عطف یبقى فعل عملہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ فاعل، یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ جو ہے پھر بنا ما قبل معطوف علیہ کے لیے معطوف۔ یہ تمام معطوفات جو یہاں سے یتبعو سے لے کر یہ سارے کے سارے خلاصہ مل کر جو ہے یہ اوپر جو مبین ہوا تھا اس کے لیے جو ہے یہ بیان ہوا۔ مبین اپنے بیان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بیانیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک ترجمہ، پھر یہ مبین ہوا، اس کے بعد یہ آگیت بہو اہلو و مالو و عملو، یہ معطوفات مل کر پھر یہ تمام معطوفات مل کر یہ اس کا عطف بیان ہوا۔ آخری حدیث ہے آج کے سبق کا، کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً هو لك به مصدق وانت به کاذب۔ کبرت خیانتاً، کبر یکبر کرما سے بڑا ہونا، خیانت خان یقین و ضرب یضرب سے خیانت کرنا، حدث یحدث تحدیث بیان کرنا، صدق یصدق تصدیق اس کا معنی ہے تصدیق کرنا، کذب یکذب جھوٹ بولنا، ضرب سے کاذب جھوٹ بولنا والا۔ کبرت خیانتاً بہت بڑی خیانت ہے کہ ان تحدث اخاک حدیثاً کہ آپ اپنے بھائی کو کوئی بات بیان کریں، هو لك به مصدق اور وہ آپ کا بھائی آپ کو سچا سمجھ رہا ہو، وانت به کاذب اور آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑی خیانت یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی سے کوئی بات کریں، وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہو کہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، یہ بہت بڑی خیانت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ ترکیب کبرت فعل ہی ضمیر ممیز خیانتاً تمییز، ممیز اپنے تمییز کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنا مفسر۔ آگے اس کی تفسیر کریں کہ ان ناصبہ مصدریہ، تحدث فعل، انت ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، اخا کا مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ ذوالحال، حدیثاً جو ہے وہ تحدثہ کی جو ہے وہ یعنی مفعول مطلق ہے، اخا کا جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال۔ آگے ہے ہوا ضمیر یہ مبتدا، لام حرف جار، کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق مقدم ہوا مصدقن اسم فاعل کا، مصدقن اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر ہوا کے لیے جو ہے یہ خبر، ہوا مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف، انت مبتدا بھی جار مجرور مل کر متعلق کے مقدم کاذبن کا، کاذبن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور یعنی متعلق کے ساتھ مل کر یہ جو ہے انت کی خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ بنا معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنے ذوالحال، یعنی اخا کا ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنا مفعول بھی، تحدث فعل اپنے مفعول مطلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر کی تفسیر، مفسر اپنے تفسیر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ کبرت کا جو ہے یہ بنا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ بنا جملہ فعلیہ خبریہ۔ بئس العبد المحتکر ان ارخص اللہ الاسعار حزن وان اغلاها فرحا۔
العبد المحتکر احتکار سے، یہ باب افتعال سے اس کا معنی ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، یعنی کھانے پینے اور انسانی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں غلہ چاول گھی وغیرہ ان کو ذخیرہ کرنا اس نیت سے کہ ان کے ریٹ بڑھ جائیں تو ان کو پھر مہنگا بیچوں، تو اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا شریعت میں منع ہے اور اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی گئی ہے، اور یہ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے اور جس پہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ جو ہے مبتلا ہے۔ بئس العبد المحتکر، بہت برا ہے ذخیرہ کرنے والا بندہ۔ ان ارخص اللہ الاسعار، اگر اللہ قیمتوں کو سستا کر دیں تو حزینہ، تو غمگین ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَغْلَاهَا، اگر اللہ قیمتوں کو بڑھا دے تو فرحہ، خوش ہو جاتا ہے۔ ترکیب دیکھیں، بئس افعال ضم، العبد اس کا فاعل، المحتکر مخصوص بالضم، فعل اپنے فاعل اور مخصوص بالضم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ان حرف شرط، ارخص اللہ الاسعار، ارخص فعل، اللہ اس کا فاعل، الاسعار مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر شرط، حزینہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر معطوف علیہ، حرف عطف، ان حرف شرط، اغلا فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر شرط، فرحہ جزا، یہ شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنے معطوف علیہ کے لیے معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنا جملہ معطوفہ۔